الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ حمدا یکون لحقہ قضاء ولشکرہ اداء وإلی ثوابہ مقربا ولحسن مزیدہ موجبا والحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميدان عرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وکمال تصدیق به توحیدہ وکمال توحیدہ والإخلاص له نسأل الله عن معرفته قبل كل شيء اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإنه حبل متين وعروة الوثقى والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله
عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذي قال الله تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا لنبيه ورسوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على إترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شانهم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض ولعنة دائمة باقية على أعدائهم وقاتليهم ومنكريهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأولين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل الصلوات پر اللهم صل على محمد وآل محمد. نماز جمعہ کے اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے خود کو اور پھر آپ سب مومنین کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے جو ہدایت تک انسان کو لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا انتظام انسانیت کے لیے کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اصفیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، تاکہ یہ انسانیت راستے سے نہ بٹ کے اور اپنے منزل کی جانب گامزن ہو. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا. ایسے بلند کردار پاکیزہ صفات افراد کو اپنے نمائندوں کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا تاکہ ان کی سیرت پر عمل کر کے، ان کی تعلیمات اور ان کے احکامات پر عمل کر کے انسان ہدایت حاصل کرے. اس لیے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہر دور میں موجود تھے. ہدایت کا آغاز ہی ہوا ہے، انسانیت کا آغاز ہی ہوا ہے ہادی سے. ابھی کوئی انسان نہیں تھا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دنیا میں ہادی بھیجنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان کیا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان یہ کیا کہ میں دنیا میں اس زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو انسانیت کی ہدایت کرے. پھر ان کو بھیجا جن کو اس ہادی کی ضرورت ہے، پہلے ہادی کو بھیجا. اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس ہدایت کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ لولا حجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے ساکنوں کے ساتھ ڈوب جائے گی. زمین پر رہنا مشکل ہے اگر زمین پر حجت خدا موجود نہ ہو. بس آج کے دور میں بھی یہ بشریت اور یہ انسانیت کسی حجت خدا، کسی ہادی، کسی رہنما جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو اس سے خالی نہیں.
ضرورت اس بات کی ہے اس کو پہچانا جائے، ضرورت اس بات کی ہے اس کی معرفت حاصل کی جائے، یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمارے لیے کون سی حجت لائی، کس کو ہمیں ماننا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ سکیں۔ یہ معرفت بڑی اہم، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ کچھ کی تمہاری نمازیں زیادہ ہوگی، ہونے دو، کچھ کے روزے زیادہ ہوں گے، ہونے دو، کچھ کے حج زیادہ ہوں گے، کچھ کا زکات زیادہ ہوگا، ہونے دو، مگر افضلکم معرفتن، تم میں سے افضل وہی ہے جس کو سب سے زیادہ معرفت، سب سے زیادہ نمازیں افضلیت کی دلیل نہیں ہے، سب سے زیادہ عبادتیں افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی افضل ہے تو وہ ہے جس کو سب سے زیادہ شناخت اور پہچان ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے نمائندے۔ یہ جملہ بن گئی کس کاشر یتھ مز نا لائن مز اڑم سے کل پٹی گژھان، چانی نماز چھن زیادہ کیا، چان روز چھن زیادہ اہم کیا، بلکہ چون معرفت اہم، نا خدا پرزناوا یہ خدا سن نمائندہ ہکا پرزناوا یہ، مگر معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضرورت ہے خدا کی معرفت کے بعد، معرفت امام بھی ضرورت ہے، جس کو سب سے زیادہ معرفت خدا ہوگی، معرفت رسول ہوگی، معرفت امام ہوگی، معرفت حجت ہوگی، وہی افضلیت میں درجے رکھتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات ولم يعرف امام الزمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، امام زمانی تو ترو کل ساری بون کن، یہ سہ امام زمان، یہ ہر زمانک امام، امام زمانی گو پنہ زمانک، چاہے یہ زمان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نباست برہ یا ازک، چاہے امیر المومنین سن وقت یا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ شیعہ حدیث، یہ شیعہ حدیث کی امام زمان پرزناؤن ضروری۔ صحیح مسلم میں ایک باب ہی ہے، اس باب کے اندر 6 روایتیں ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ من مات ولم یعرف امام الزمان، اسی مضمون، من مات جو مر جائے اس کو کسی کی بیعت نہ ہو، جو مر جائے اس پر کسی کا ہاتھ نہ ہو، لیکن سب کا نتیجہ یہ ہے کہ جو مر جائے جس نے امام وقت کو نہ پہچانا ہو، سب کا ایک ہی نتیجہ ہے مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا، جیسے اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ تو پیغمبر نے یہ فرمایا معرفت، تو دوسروں امام زمانی اپنے زمان کے امام، تو ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں، تو دنیا سے سوال کریں گے ان کے زمانے کا، اس وقت ان کے زمانے کا امام کون ہے؟ شاید وہ بولیں گے کہ ہمارے پرانے امام وہ تھے، لیکن ان سے یہی سوال ہوگا اس زمانے میں تمہارا امام کون؟ اسی امام کی ضرورت ہے پہچاننے کو، اسی کی معرفت ضرورت۔ ایک تو وہ پہچان، یہ معرفت جو ہے زیادہ بولنا چاہیے، لفظ زیادہ بولنا معرفت، مطلب دو دلیل کیا، یہ مطلب ابھی مطلب کیا، یہ پرزناؤن مطلب کیا ہو؟ ایک معرفت یہ ہے کہ ایک شناخت یہ ہے کہ ایک پہچان یہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے، جو تمہارے زمانے کا امام ہے اس کا نام کیا ہے، وہ کب دنیا میں آیا، اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کے ماں باپ کیا تھے، اس نے کتنی زندگی کی ہے، یہ چھنہ تۄہے یوت پاے، یہ چھُ کٲفرن تہٕ مُشرِکن تہِ پاے، ییٚمۍ تہِ کِتاب پٔرمٕژ آسہِ تٔمِس چھُ یہِ سٲرٕے پاے۔ اس لیے معرفت یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کے ماں باپ کون ہے، کب دنیا میں آیا، کتنے سال کی عمر ہے، بلکہ عرفان امامت جو ہے اس کا مطلب ہے اعتراف امامت کرنا، پرزناؤن یوت نہ پرزنٲیِتھ پتہٕ مانُن، زانُن چھُ بڑا سہل، مانُن چھُ بڑا مشکل۔ اس لیے معرفت مطلب یہ ہے کہ آپ پہچان کر اس کی اعتراف امامت کریں، آپ نے پہچانا کہ وہ امام، محبت اس کی رکھ لیں، اطاعت اس کی کر لیں، حق اس کا پہچانے،
اس کی حقیقت کیا ہے وہ پہچانے. تو یہ ہے معرفت. تو یہ حدیث میں آیا ہے امام الزمانی ہی اپنے زمان کا امام، یعنی ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہوتا ہے، اور کوئی بھی زمانہ امام وقت کے وجود سے خالی نہیں ہوتا. کہاں زمانہ آشنی ات مز امام آشنی میں دوپ نا اللہ تعالیٰ سوز میں اخ نفر سوزنے گوڑ سوزن کس وقتک امام حضرت آدم تو اخرستان روز یہ امامتک سلسلہ. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی امامت. اب کتنے امام ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مستدرک علی صحیحین، اور ہماری کتابوں میں آیا ہے یہ حدیث بہت سارے ہیں کہ اثنا عشر امیرا من قریش، قریش سے 12 امام. اب سب دیکھتے ہیں کہ 12 امام کون ہیں. اڑ ہمس تہ شامل کران، اڑ مذبحن سون تراوان پتہ پونچم رٹان، اڑ مذبحن 2 ؤری تراوان پتہ بیاکھ رٹان. مگر یہ 12 امام کون ہیں؟ اور دوسری قسم کی روایت میں یہ آیا ہے کہ تمہارے وقت کا امام جو ہے یہ 12 امام ہے. انہی 12 اماموں میں تصریح آئی ہے، صراحت کے ساتھ آیا ہے، وضاحت کے ساتھ آیا ہے، پوری طرح آیا ہے کہ انہی 12 اماموں میں ایک ہوگا جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اولاد میں ہوگا، جس کا نام مہدی ہوگا. تو ہم اسی کو دنیا کو کہیں گے تمہارا امام کون ہے؟ تم ہوتن تہند امام کس چھ ونکن. اس دپن تہند امام کس چھ، اس سون امام چھ امام یس 255 ہجری میں 255 ہجری میں دنیا میں آئے. نام ان کا پیغمبر کے نام پر محمد ہے، کنیا ان کی پیغمبر کے نام پر ابو القاسم ہے، لیکن لقب ان کا مہدی ہے. ان کے بہت سارے القاب ہیں. اب یہ امام مہدی ہے جو اللہ تعالیٰ فرج شریف، جس کا نام سن کر اس نام سن تم سن بہت اس کے ونان اس جلدی دعا کر، ہمارے زبان پر دعا کی عجل اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کریم تم سند فرج نزدیک. جب اس کا نام سنتے تو ہمارے بے ساختہ ہمارے سر جھک جاتے. جب اس کا نام آتا ہے اگر بیٹھے ہوں گے تو کھڑے ہو جاتے. جب بھی اس کا نام سنے تو کمر خم کرتے، گردن خم کرتے. یہ ساری کران لاشعوری طور آسو اسی کران، مگر یہ امیک مطلب گو امامس مانا، امیک مطلب گو نہیں. معرفت یہ نہیں ہے کہ آپ دعا کریں گے اس کی تعجیل کی فرج کے لیے، آپ احترام کریں گے، جھک جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. معرفت یہ ہے کہ آپ پہچانے اس کا حق کیا ہے، وہ کیوں غیبت میں ہے، اور کیسے اس کی غیبت کا خاتمہ ہم ہی دے سکتے ہیں. خدا استانی سہ پراران اللہ تعالیٰ سن اذن کار اجازت کار نیرنس، مگر یہ اس تانت تمہ خاطر تیار کن. اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام ادیان میں ہے، تمام ابراہیمی ادیان میں ہے، تمام آسمانی کتابوں میں یہ آیا ہے. بلکہ ابراہیمی ادیان سے باہر بھی جو ادیان ہیں جیسے ہندوازم ہے، سکھزم ہے، ان میں بھی یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں کوئی آئے گا جو اس کو منجی کہیں گے، جس کو نجات دہندہ کہیں گے، اس نجات دی دنیا سے. یہ صحیح مانا. تو مہدیوں کا عقیدہ تمام مسلمان، چاہے تم شیعہ سے چاہے اہل سنت، البتہ اکثریت جو مسلمانوں کی ہے مثل شیعہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی دنیا میں آئے ہیں اور در خانہ امام حسن عسکری علیہ السلام وہ دنیا میں آئے. یہ ظاہری مان اکثر ظاہری نہ اکثر. البتہ بعض اہل سنت تم منان مہدی عقیدہ تم، مگر تم دپان ون دنیا ابھی دنیا میں
نہیں آئی. یہ حس تکیازِ ییٖژاہ روایات چھِ فراوان سانہِ حدیثی منابعن منٛز کتابن منٛز چھِ اتنی حدیثیں ہیں اتنی روایت ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہدی آئے گا لیکن ابھی پیدا مگر ظہور ایسا کر انقلاب آئے دنیا سے عدل و داد سیدن کوئی نہیں ہے ایسا مسلمانوں میں ایسا کوئی نہیں جو اصلا مہدویت کے موضوع کا انکار کرے ایسا کوئی نہیں. ہاں کچھ افراد نے انکار کیا ہے کچھ رائٹرز نے انکار کیا ہے جیسے ابن خلدون نے انکار کیا ہے احمد امین مصری نے انکار کیا ہے کہ مہدی کی روایت جعلی ہے. یہ ایم خاطر نا اس لیے انہوں نے انکار نہیں کیا ہے کہ یہ روایات جو ہے ان کی سند نہیں ہے. اس لیے انہوں نے انکار نہیں کیا ہے کہ یہ جو روایات اتنی زیادہ ہے اس کا متن دلالت نہیں کرتا اس لیے انہوں نے انکار نہیں کیا. تمو چھُ روایت نہ آسنس خاطر انکار کورمت مہدویتک بلکہ تم چھِ دپان یہ خارق العادہ عجیب و غریب چیز اخ اللہ تعالیٰ سوزا ییٖتیٛاہ کالہٕ پتہٕ کٲنٛسہِ اِنسانس عجیب چھُ تِمن باسان. بہرحال کہ حضرت خضر تہِ چھُ زندٕ حضرت عیسیٰ تہِ چھُ زندٕ تٔمِس تہِ سوزِ اللہ تعالیٰ حضرت ادریس تہِ چھُ زندٕ. یہ چھُنہٕ کانٛہہ بوٚڑ آز کوٚر ساینسن یہ پروو زِ آج سائنس نے یہ بھی بتا دیا کہ کچھ ایسے موجودات ہیں جن کی زندگی بہت زیادہ ہوتی ہے. تم چاہتا ساس بد وہی روزن زندگی تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا. یہ بات یہ عجیب و غریب چھُنہٕ عقلہِ وسان تبے کوٚرُکھ انکار. نہ کہ روایت چھنہٕ نہ کہ روایت چھِ ضعیف نہ کہ روایت چھُ دلالت چھنہٕ روایت کران بس اکثریت جو ہے وہ اس کی اور تمام کتابوں میں ہے. نمونے کے طور پر میں کچھ کتابوں کا نام لیتا ہوں. صحیح مسلم میں ہے صحیح بخاری میں ہے صحیح ترمذی میں ہے. ابن حجر ہیثمی نے سوائق المحرقہ میں لکھا ہے. مومن شبلنجی نے نور الابصار میں لکھا ہے. مجھے ساری سنن اہل سنت مؤلفین. ابن اسیر نے تاریخ کامل میں روایت لائی ہے. ابن طولون نے ایمہ اثنا عشر میں لائی ہے. ابن سباغ مالکی نے فصول المہمہ میں یہ سب روایتیں نقل کی ہے. قندوزی نے یہ نابی المودت میں حتیٰ سلفیان ہند گاڈ فادر یت پر ساری یم چھنا نیوان حتیٰ ابن تیمیہ منہاج السنہ مز ونان نسا یم روایت ابن تیمیہ ون. حضرت امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرج امام مہدی یم آئی دنیا مز حضرت حسن عسکری سندس گرس مز کار 255 ہی دنیا مز ین برو حضرت مہدی سند دنیا مز ین برو کی کتاب آم لکھنے دنیا مز تم سند ین برو 255 برو. مثلا احمد ابن حنبل 241 مز گزرو 241 گو 14 وری امام زمانہ سند دنیا مز ین برو گزرو. تم اس پنہ زندگی مز کتاب لیچن مسند احمد ابن حنبل تر مز تم روایت صحیح بخاری ہند امام بخاری یم تم تہ گزرے 256 مز یعنی 255 مز امام مہدی دنیا مز اکہ وہر پتہ امام بخاری انتقال کران. گو ام تہ یہ بخاری کتاب امہ برہ لیچ قبل تولد 255 برہ. ان میں یہ لکھتے ہیں تو عجیب و غریب روایت جو ہے وہ ہے مسند ابن احمد ابن حنبل کی. مسلم ابن احمد کی ایک ہی روایت میں نقل کروں گا. امام حنبل دپان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم یبک من الدنیا الا یوم اگر دنیا گژھِ ختم مگر اتھ روزِ کٔژ دۄہ باقی اکُے دۄہ لبعث اللہ عز وجل رجلا منا اللہ تعالیٰ کڑِ اسہِ منٛز أکِس انسانس أکِس رجلس أکِس مردس کڑِ دنیا آسہِ مجھے اکُے دۄہ ایک ہی دن باقی ہوگا دنیا کا ہم اہل بیت میں سے کوئی نکلے گا یملأها عدلا کما ملئت ظلما جو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا
جیسی کہ یہ دنیا اس وقت ظلم و جبر سے بھر گئی. یعنی تم ساتن آس ظلم و ستم، تم ساتن آس ہر طرف خرابی، تم ساتن آس ہر طرف فحاشی، مگر اللہ تعالیٰ رکائے تمس ییتس کالس نو سہ یتھ زمینس عدل تو انصاف ستن پور کر. صلوات پر مولا صلی دنیا کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں، آج کل کے حالات جب دیکھتے ہیں، تو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ہونا چاہیے جو ہمیں اس ظلم و ستم سے نجات دے. آج یہ ساتھ کچھ دنیا کوتا ہے بہت مجھ اللہ تعالیٰ سوز نہ کنس اس انتقام ہی، اللہ تعالیٰ سوز نہ کنس اس عدل و داد ستن پور. حال ہی کرک نا امریکہ مز تم ایپسٹن فائلز کرک منظر عام پہ ہم ستن کیا باسان. ان فائلوں کے سامنے آنے سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ دنیا کے حکمران تھے، یہ سابق امریکی صدور تھے، یہ برطانیہ کے شہزادے تھے، یہ بالی ووڈ کے ہالی ووڈ کے سپر سٹارز تھے، یہ سائنٹسٹ تھے. لیکن انہوں نے اتنے بھیانک کام، اتنے کام کیے، اتنے فضول کام، اتنے شرمناک کام کیے ہیں جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. چھوٹی چھوٹی نابالغ لڑکیوں 12 سال کی، 13 سال کی، 14 سال کی، ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا. یمو صدرو یمو دنیا کے تمو افراد یم دنیا چلاوان چھ باقین دارو سی دپان تُہۍ بنٲیِو سا نظام ٹھیک. یہ کر رہے تھے، یہ ان کو کاٹ کھا رہے تھے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتے تھے، ان کو کاٹ کھاتے تھے. یہ داستان کی یم چھ ٲسمٕتۍ کھٮ۪وان، یم چھ ٲسمٕتۍ ماران، یم چھ ٲسمٕتۍ خوٗن چٮ۪وان، یم چھ ٲسمٕتۍ یِہُنٛد ماز کھٮ۪وان. پتہٕ کیٛاہ ٲسۍ کران؟ پتہٕ ٲسۍ اقوام متحدہس منٛز یِوان تَمہِ کِس پوڈیمس پٮ۪ٹھ، پتہٕ ٲسۍ اَسہِ لیکچر دِوان، بچن پرنٲیِو سا، کورِ پرنٲیِو سا، ایسے دِوان پتہٕ لیکچر. یہ کوئی عام انسان نہیں تھے. یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان دستاویزات نے ثابت کر دیا کہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے یہ لوگ رات کے اندھیروں میں کس قدر گھناؤنے کھیل کھیلتے. اتھ کیا باسان؟ اتھ باسان نا دنیا یوتاہ خراب گوٚمُت، یم دنیا پکناون وٲلۍ چھِ تمے اگر یہ کرن تیٚلہِ گژھِ کانٛہہ یُن یُس دنیاہس یمو نش نجات. ایپسٹن فائلز نے دراصل طاقت، دولت، جنسی عزائم کے اس گٹھ جوڑ کی دستاویز کو اکٹھے کر دیا. یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، یہ بڑے بڑے آدمی تھے، بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے. برسوں تک انہوں نے یہ کھیل کھیلا. اس لیے اتنا ظلم و ستم. پیغمبر نے کہا کہ دنیا کو ظلم و ستم سے آزاد کرنے والا ہم اہل بیت میں سے کوئی اللہ تعالیٰ ضرور بھیج دے گا. انشاءاللہ اسی کے ظہور کے لیے ہم کو تیار رہنا ہے. صلوات پر ہمیں اس کے آنے کا انتظار کرنا. مگر یہ انتظار جو ہم کر رہے ہیں یہ انتظار بھی سستی والا انتظار نہیں ہونا چاہیے. انتظار مطلب وہ کہلی، انتظار مطلب وہ گھر بہن، انتظار مطلب گو اتس پہ ات تھاؤن. انتظار مطلب کیا؟ انتظار مطلب گو یم سن تھی انتظار کران چھو تم سند خاطر تھیو کی نت کی تیار. تہ چھو گھرس مز پوس یون وول، تھی دپو تمس بہ سے پرار، مگر نہ آس ڈوان پھاش دیتمت، نہ آس چائے ہند انتظام کورمت، نہ آس بیہنچ جاے سجٲمٕژ. تھی چھوا تیٚلہِ پراران تٔمِس؟ أسۍ چھِ تٔمۍ سُنٛد پرٛانان. بیٚیہِ چھُس وَنان دَپان چھُس نا اللہ جل اللہ جل اَسا اَسا جلدی جلدی وٕنی وٕنی. وۄنۍ اگرے آو أسۍ چھا تیار؟ اَسہِ نے کوٚرمُت تہِ چھُنہٕ. الاجل جو کہے گا لیکن تیاری نہیں کرے گا، دعوت جو دے گا لیکن دعوت کی تیاری نہیں کرے گا،
تمس تو کوفین چھ تیل فرق کوفیو تو کور نا امام حسینس دعوت مگر تیار روزا اس مش تمس دپان والو والو تو مگر یپور چھن تیار تیل کیا کم شیخ صدوق نے کتاب کمال الدین میں ایک روایت لائی، اس روایت کو میں پڑھوں گا اور ختم کر دوں گا. یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، تم میں سے جس شخص کو خوشی ہوگی، جو چاہتا ہوگا کہ وہ امام مہدی کے اصحاب میں بن جائے، تو یہ آسان سانے عہد کرت تم سن سان اش کرت تم سن دیدار ستن مانا یہ گو خوش کران یھان تم سن صحابی تم سندس قیامس مز تم سندس ظہورس مز شرکت کر. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں اب جس کو جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اصحاب مہدی میں سے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَنْتَظِرْ، تو انتظار کرنا، لیکن انتظار کرنا بیٹھ کر نہیں، اس کے لیے کچھ ضروری ہے. وَلْيَعْمَلْ بِالْبَرَعْ، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے. وَمَحَاسِنَ الْاَخْلَاقِ، اپنے اخلاق کو بہتر کرے. وَهُوَ مُنْتَظِرْ، اور یہی کیا ہے؟ انتظار کرنے. یہ روایت جو ہے وہ امام زمانہ کے انتظار کو ایک نفسیاتی کیفیت نہیں بشس پراران کس نا، بلکہ عملی طرز زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ من سرہ، جس کا شوق ہو، جو چاہتا ہو، یعنی معیار شوق کا یہ ہونا چاہیے. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو دعویٰ کرتا ہو، امام نے کہا جس کا یعنی شوق ہے، دعویٰ کرن سے مگر شوق یہ مثال امس اتمز خوشی آ، یعنی وہ صحبت قائم کا اصحاب بنا، یہ ایک احساس ہے. اس لیے انسان یھان بہت بس ایک نعرہ ہی نہیں، ایک خواہش ہی نہیں، بلکہ یہ ایک عملی مرحلہ ہے. تو اس کے لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے فَلْيَنْتَظِرْ، تو پھر انتظار کرے. یہ انتظار چھُنہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ بیہنُک نام، یہ بیٹھنے کا نام نہیں، وقت گزارنے کا نام نہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرنے کا نام نہیں ہے، سستی کا اور کاہلی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انتظار ایسا ہونا چاہیے جو کسی کمانڈر کے آنے سے پہلے خود کو اس کمانڈر کے جنگ کے لیے تیار. جو فوجی تربیت کے بغیر انتظار کرے وہ جنگ میں شریک ہو سکتا ہے. تو شنتا یہ جنگ اصحاب قائم. اب اگر تیاری ہی نہیں ہے، اسی لیے امام نے کہا کہ فَلْيَنْتَظِرْ، انتظار یہ نہیں کہ بیٹھ کر، تیاری کر لو، شریک ہو جاؤ. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اب اگر تم نے تیاری کی ہے، تم نے وہ لیاقت اور قابلیت اپنائی ہے، لیکن خالی لیاقت چلنا تھی تاکہ لیاقت سو معرفت ضرور. فَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعْ، اور ورع کو اختیار کر. ورع جو ہے وہ تقوی سے بھی اوپر ہے. تقوی ہوا گناہ چھوڑنا، ورع ہوا مشتبہ مشکوک سے بھی بچنا، طاقت کے باوجود رک جانا. امام وہ اصحاب چاہتے ہیں، امام وہ افراد چاہتے ہیں، ان جوانوں کو چاہتے ہیں جو اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے اور نفس پر حکومت کر سکتے. یہ ہمارے جوانوں کے لیے خاص نقطہ ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ، اور سماجی اہلیت بھی پیدا کرتا، اخلاق بنا دو. امام کے احساب جو ہے وہ بد زبان چھنا آسان تم چھنا آسان بد اخلاق، تم چھنا آسان سخت دل کی، تم چھنا آسان خود غرض کی، تم چھنا آسان نرم دل، تم چھنا آسان صابر. وہ منصف ہوتے ہیں، وہ قابل اعتماد ہونے چاہیے، ان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اور ظہور کے بعد ہی دنیا اس اخلاقی نمونے کو دی. امام کیا ہے تو فَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعْ، ورع کیا ہے وہ تو نہ فکر دنیا بنایم بڑ ٹھیک، مگر یہ فائل نبر درائے طور فکری یم کم گھناونی کامہ یم دنیا لیکچر دان مگر پان کی بد تہذیبی کران.
इसके बाद इमाम फरमाते हैं वो मुंतजिर, इस हालत में अमल और इंतजार के साथ। ये आखिरी जुमला जो इमाम कहते हैं फल वो मुंतजिर, ये इमाम ये कहते हैं कि पहले नेक बन जाओ फिर इंतजार कर, खाली इंतजार नहीं करना, अमल भी इंतजार है और इंतजार एक अमल तो अमल तो इंतजार, इंतजार क्या है? इंतजार सुस्ती तो कहली बेहन के इंतजार अमल बिहत अमल करा मगर ये साथ इंतजार करा तम साथ अमल करा। बस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं जो शख्स खुद को दुरुस्त करता हो, जो शख्स ने समाज में खैर फैलाया हो, उसी लम्हे वो इमाम ज़माना के लश्कर में होना चाहिए और खड़ा हो, नहीं कि ज़ुहूर के बाद खड़ा हो, बल्कि अभी वो जब अपने आप में काबिलियत पैदा कर रहा है, अपने आप में सलाहियत पैदा कर रहा है, वो असहाबे कायम में उसके ज़ुहूर के बाद शामिल नहीं, बल्कि वो इसी वक्त असहाब में शामिल है। बस ये रिवायत ये खुलासा कहती है कि जो मुंतजिर है, इंतजार का मतलब ये नहीं कि कैलेंडर देखना कस दो गई मकस दो। इंतजार का मतलब है अपना किरदार बेहतर करना, तैयार करना। तो हमारे नौजवानों के लिए खास पैगाम है, साफ पैगाम है। जो भी नौजवान कहे अल अजल, जो भी नौजवान कहे मैं मुंतजिर इमाम हूं, तो इमाम उससे ये नहीं पूछेंगे तुमने कितनी दुआएं पढ़ ली, तुमने मेरे लिए कितनी दुआ की। इमाम पूछेंगे कि तुमने ख्वाहिश के वक्त रुक सकते हो, तुमने अखलाक बेहतर किया, तुमने मेरे लिए कुछ हुनर सीखा, तुम इख्तलाफ में भी अखलाक बेहतर बना सकते हो, तुम ताकत मिलने पर भी जुल्म और जबर से दूर रह सकते हो। और यही है इमाम के असहाब का मुस्तकबिल की बात, जो आज के किरदार से पहचाने जाते हैं। इसलिए इमाम पर ईमान रखना, इमाम पर अकीदा रखना, इमाम की मारिफत जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, जिसका नाम सुनते ही हम दुआ पढ़ते हैं, जिसका नाम सुनते ही हम अपना सर झुकाते हैं, लेकिन वक्त गुजरता गया, साल होते गए, दहाइयाँ होती गई, नस्लें बदल गई, सवाल वही का वही है, ये इंतजार कब खत्म कर खत्म। सन बुढ़ सन अजदाद सन मई तम वन अल्लाह जल्ला मगर तिमन गो नसीब ज़हूर कर खत्म। यह चैनिस अथस मन च कर बनावक पन हालत तह लाय हम पर। अल्लाह ताला वनान कुरान में इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लामा इकबाल ने इसी आयत को शेर में डाला है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने। बस इमाम महदी पर ईमान एक ऐसी चीज है जिसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि हम उनके असहाब में शामिल हो सकते, हम उनके मानने वालों में शामिल हो सकते, हम जाहिलियत से निकल सकते। इसलिए आज हमारे माशरे में इबादत तो है लेकिन अखलाकी कमजोरी बहुत ज्यादा है, और हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस जमात को ऐसा बना दे कि वो इमाम ज़मान के ज़हूर के लिए आगे बढ़े। इंतजार को बोझ न हमारे लिए बोझ न बने, बल्कि इंतजार हमारी तरबियत बने। अल्लाह ताला हमें गैबत के इस इम्तिहान में साबित कदम रखे। अल्लाह ताला अपने वली के ज़हूर में ताजील फरमाए और हमें इनके सच्चे आवान और अंसार में शामिल करे। अल्लाह ताला तम सिंदिस नायब बरहक हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनई सुनसाई अस्पत मुस्तदाम तमिस करें तूल उम्र अता, तमिस दुश्मनन करें नेस्तनाबूद, इस्लाम के दुश्मनन करें नेस्तनाबूद, निज़ाम इस्लामी उस ईरान में कायम तम के दुश्मनन करें नेस्तनाबूद। हजरत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ सिंदिस ज़हूर अस्मस करें ताजील, इस करें तमिस आवान अंत अंसार सिकन माशूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। Muhammad
الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باری الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین کما قال سیدنا و امامنا سید الساجدین وزین العابدین خلق الجنہ لمن اطاع اللہ ولو کان عبدا حبشیا وخلق النار لمن عصى اللہ ولو کان سیدا قرشیا. اللہم صلی وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین وصلی علی سید الاولیاء والاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلی فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي اللهم صل على محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین ولعنۃ دائمۃ باقیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم ومنکریہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الاولین الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. صلوات بر محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. نماز جمعہ کے اس دوسرے خطبے میں بھی آپ سب کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. ایک اعلان ہے، وہ ہے اس مسجد کے لیے آپ نے بہت اس مسجد کی مالی معاونت کی ہے اور یہ پینلنگ کا کام جو یہاں ہو رہا ہے یہ ابھی نامکمل ہے. اب سب مومنین سے گزارش ہے کہ اس پینلنگ کے کام کو ابھی وہ شاید جمع کر رہے ہیں. اس پینلنگ کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن مدد کریں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جب تک یہاں نمازیں پڑھی جائیں گی تب تک آپ ان نمازوں کے ثواب میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور اہم چیز جو اس وقت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہلے سے ہی مکتبہ امام حسن مجتبیٰ کشمیر جو ہے انہوں نے بہت ساری کتابیں منظر عام پر لائی ہیں. ابھی الحمدللہ ایک نئی کتاب منظر عام پر آئی ہے، وہ ہے قاتلان حسین کی گرفتاری. یہ کوئی گرفتاری نہیں ہے لیکن گرفتار ہی کیا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ 1400 سال سے لاپتہ تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے قاتلان حسین. یہ الحمدللہ یہ کتاب جو ہے منظر عام پر ہے. یہ مرکز احیاء آثار برصغیر جو ہندوستان کی ایک پبلشنگ ادارہ ہے، انہوں نے اس کو طبع کیا ہے. تو یہ 325 صفحات پر تقریباً یہ کتاب ہے. بڑی اہم کتاب ہے، بڑی مؤثر کتاب ہے، بڑی ضرورت والی کتاب ہے. اس کے مؤلف جو ہے وہ ہے محقق علامہ سید محمد رضی حسینی زنگی پوری. یہ تقریباً 50 سال پہلے، تقریباً 70 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے. یعنی یہ کتاب پرانی ہے، تقریباً 80 سال پرانی کتاب ہے. لیکن 80 سال پرانی کتاب ہونے کے باوجود بھی اس دور میں یہ سب سے بہترین کتاب ہے اپنے موضوع پر، اعلیٰ ترین کتاب ہے اپنے موضوع پر. اس میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا نقاب کشائی کی گئی ہے اور ان کو کھانا تلاشی نہیں بلکہ ان کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کر چکا یہ پور پٲٹھۍ ثبوت مہیا، اس لیے چھُنہٕ یہ بٔلۍ ناوٕے ییٚتہِ آمُت کینٛہہ، یِم چھُ آمُت جُرم تہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ ثٲبت کرنہٕ. وہ تاریخی حوالوں سے انہوں نے ثابت کیا ہے.
برادر سید محسن حسینی کشمیری نے اس کی نئی تحقیق کی ہے. اس لکٹ کتاب یہ تقریباً 2 پیج کتاب مگر آج یہ 350 کتاب بنے. محقق نے اس متن کتاب کو نہایت ہی خوش اسلوب سے از سر نو مرتب کیا ہے اور اس کے تمام حوالے تلاش کیے, تمام عبارتوں کے ماخذ تلاش کیے ہیں, تمام کتابوں میں بیان آمد کرنے پاس آمد بن کرنے سوچ, اور بہت جگہوں پر انہوں نے پرمغز حاشیے بھی اس میں تحریر کی ہیں. ایک کتاب کے آغاز میں ایک بیش قیمت مقدمہ بھی سید محسن حسینی نے لکھا ہے جو تقریباً 100 صفحات پر اس کا مقدمہ ہے, اور ان مقدمہ میں سب سے اہم چیز جو ہے آپ پڑھیں گے وہ ہے اس کا دوسرا مقدمے کا دوسری فصل, وہ ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کا ایک راز. دراصل جو مقدمی الگ کتاب ہی مقدمہ یہ ایک الگ کتاب ہی لگتی. اب اس کا کتاب کا تعارف یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ جو ہوا, یہ کربلا کا واقعہ ایک انسان کو خصوصاً ایک مسلمان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو شہید کیا. ان 50 سالوں میں کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو, اہل حرم کو قید کیا گیا اور بے کجاوا اونٹوں پر چڑھا کر ان کو شہر بشہر لے جایا گیا. کیا دلیل 50 برس میں کیا ہوا؟ اور اس کو مختلف مغرض عناصر نے اپنی توجہ, اس خدائی تحریک جو کربلا کی تحریک اس کو کبھی سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیا, کبھی اس کو بنی ہاشم اور بنی امیہ کی خاندانی لڑائی کہا, کبھی امام حسین علیہ السلام جیسے سردار جوانان جنت کو کہا کہ یہ خارجی تھا, اس نے خروج کیا تھا اسی کے خلاف. تو یہ کہتے رہے, لیکن جب ان سب کا جواب دیا گیا تو پھر یہ سوال اپنی جگہ رہا کہ آخر کربلا کے اس تپتے صحرا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی صفاقی اور بھربریت سے شہید کیوں کیا, ان صاحبزادیوں کو اسیر کیوں کیا؟ یہ ابھی تک جواب دیتے تھے, پھر انہوں نے دوسرا جواب دیا, پتہ بیاکھ جواب دیا اس ونکینس یہ دشن کھوبر بوزان. سو جواب یہ یہ دن امام حسین کو اپنے ہی شیعوں نے مارا. امام حسین سے مور پانڈو تاکہ شاید ام سیدن سادل و عوام جو ہے ان کو شاید متاثر کیا جا سکے, ان کو دام خراب میں لیا جا سکے. لیکن اس کتاب میں اسی بے بنیاد دعوے کوئی حقیقت لکھی گئی. کیا امام حسین علیہ السلام سند قاتل ایسا شیعہ کم اس تمہیں قاتل آمد گرفتار کر امام حسین سند قاتل یل گرفتار آئے کرن پتور فکری یم کا خاتس مز مؤلفن ہے نا کوشش یہ کرمت تھیزو یاد, اس مؤلف نے یہ کوشش نہیں کی ہے کہ قاتلان امام حسین کو اہل سنت کے خاتمے میں ڈالا جائے, نہیں. اس مؤلف نے فقط ایک کوشش کی ہے کہ ان کی شناخت کرائی جائے. ونو کم کم ایش کربلاس مز یہ کم سن نیچو اس, یہ کت قبیلوں کو امس کس مذہب اس, امس کس عقید اس, آیا امامت مانا ہوسا, آیا امام حسین علیہ السلام اس مانا, ایک ایک کر کے اور حوالے کے ساتھ مستند دلیل کے ساتھ. علامہ زنگی پوری نے اس موضوع کو دلائل اور تاریخی حوالوں کے ساتھ واضح کیا اور ثابت کیا. اور آج کل اس موضوع پر اگر یہ کتاب پرانی ہے لیکن اس موضوع پر اس کتاب کا مقام تحقیقی لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑھتا ہے. کہ ہر کت, ہر نفر, ہر واقعہ آج متعلق حوالے دن یہ کمی کتاب مشکل. اس کو 5 حصوں میں اس نے تقسیم کیا, 5 سوال چن پت کریں. ان مسلمان اس ساری سوال کریں امامت خلافت کیا گئی اک سوال. شیعہ کمس ونان تو تھی ونان شیعو مور سو آمد واضح کر. حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کن بنیادوں پر کی گئی اس کا ایک بڑا, اور کربلا سے پہلے بھی کربلا ہی بڑا جرم نہیں تھا, کربلا سے پہلے بھی بہت سارے جرائم ہوئے تھے.
खलीफा सोम हजरत उस्मान का कत्ल हुआ, मदीना में वाक़या हर्रा हुआ, खाने काबा की बेहुरमती की गई, उसको जलाया गया। इसके जिम्मेदार अफराद कौन है? घर वालों योत पांच तिमो सु कम को मदीन चु कोर कम कर हलाल पन्नस लश्करस पे, ये सब है इसमें। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में सबसे अजीब, सबसे नाजुक सवाल, सबसे संगीन सवाल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में असहाबे पैगंबर और ताबीईन का क्या किरदार और क्या रोल रहा। किताबों से जनाब साबित करने सान जवान जरूरी पढ़ तिकाज आजकल यमे सवाल तपड़ मे दोप आला यह बेहतर किताब, अमे हिसाब एतराजात तारीखी कलामी जवाबात आम दिन, मजबूत दलील आम दिन। इसके साथ ही अहले बैत और असहाब उनके दरमियान क्यों तफरीक की गई? आदू ने क्यों असहाब को ले लिया, अहले बैत को छोड़ दिया? आदू ने क्यों अहले बैत को ले लिया और असहाब को छोड़ दिया? तो इसलिए शायद कीमत 400 रुपये, 400 रुपये कीमत, या मकतबे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सदन स्टालन पे मौजूद, शायद नेबर कन तमाश मौजूद, जमान करन ये किताब हासिल, परन वल करन ये किताब हासिल, किताब गछ परन बाजर अनित, किताब अनित गछ परन, किताब गछ मंगित परन। इसलिए साहब ये किताब वातनावन दक्षिण खोबर, दियो हदीयत करो दक्षिण खोबर लुकन ये किताब, ताकि तिम तन यमो हालातों निश अल्लाह ताला दिन इस बेहतर तौर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझनस, करबला समझनस, करबला की सीरत पर अमल करनस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हदी मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु